السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں جمال کربلا۔ آج انشاءاللہ یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا اس پروگرام کا، جہاں پوری کوشش کریں گے کہ ایک بہترین خلاصہ آپ ناظرین کے سامنے رکھ سکیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا لیں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مسلسل بنی ہوئی تھیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، آج بھی وہ موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے مسلسل پچھلے ایپیسوڈز میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج کے اس ایپیسوڈ میں اپنے علم سے ہمارے لیے فائدہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ بہترین جزاؤں سے نوازے، بی بی راضی ہوں انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ خواہر، ہم نے اب تک جن بھی جمال کا تذکرہ کیا، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہو، کہیں بھی ابھی تک ایک مکمل طور پر خواتین کا ذکر نہیں آیا، جبکہ میرا یہ ماننا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے اتفاق رکھتی ہوں گی کہ خواتین کا جو صبر تھا اور جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈٹے رہنا دکھایا وہاں پر میدان کربلا میں، اور پھر تمام مردوں کے شہید ہونے کے باوجود بھی جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے خواتین کربلا نے، وہ بھی اپنے آپ میں کسی جمال سے کم نہیں ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ خواتین جی، جنہیں ایک طرف روایات میں پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، ان المرأۃ ریحانہ، کہ بے شک خواتین عورتیں پھول ہیں، جہاں وہ ایک پھول ہوتے ہوئے اس طرح کے کام انجام دیتی ہیں جو بعض اوقات مردوں کے لیے بھی محال نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کرب و بلا کی سرزمین پر دیکھیں ان خواتین کو کہ جنہوں نے کرب و بلا کے شہداء دیے ہیں اپنی آغوش سے، کسی نے شوہر دیا، کسی نے بیٹے دیے، کسی نے بھائی دیے۔ ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ یہ کہ کربلا کے شہداء کا جو نمبر ہمارے پاس ہے، اگر یہ خواتین نہیں ہوتی تو وہ نمبر کچھ اور ہوتا، اس لیے کہ جتنے بھی شہید ہیں کرب و بلا کی سرزمین پر، ان میں اکثر ایسے ہیں جو خواتین کی وجہ سے شہید ہوئے، ان کے حوصلے کی وجہ سے، ان کی ہمت و طاقت کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک نام جو بہت مشہور ہے وہ جناب زہیر ابن قین ہے، ان کی بیوی کی وجہ سے وہ کرب و بلا کی سرزمین پر آئے تھے اور امام حسین پر انہوں نے اتنی شجاعانہ طریقے سے شہادت کو پیش کیا ہے۔ لہذا کربلا کی سرزمین پر خواتین کے اندر جو احساس ذمہ داری تھا، اگر میں پچھلی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ احساس اپنے آپ میں بے مثال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی خواتین کو ہم دیکھیں کہ بچے کا جھولا جل گیا ہے مگر اس کی لکڑیاں انہوں نے لی ہیں، اپنے پاس رکھی ہیں۔ ظالموں نے ردا لے لی تھی، بالیاں اتار لی تھی، لیکن جب رہائی ملی ہے تو وہ بالیاں بھی انہوں نے واپس مانگی ہیں، وہ ردا بھی انہوں نے واپس مانگی ہے۔ کیا جذبات کی وجہ سے لے رہی تھی، یا شام غریبہ میں جو علی اصغر کا جھولا جل گیا تھا اس جھولے کی لکڑیوں کو جو انہوں نے سمیٹ کر اپنے ساتھ رکھا ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک ماں کی ممتا ہے، ان کو اپنی ممتا دکھانا ہے، یا اس وجہ سے کہ ایک ماں اپنے محبت و شفقت کا اظہار کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں، کرب و بلا کی سرزمین پر ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے۔ اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ یہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جب ہمیں اسیر کیا جائے گا تو آقا حسین پر حرف آئے گا اور آقا حسین کو لوگ باغی کہیں گے، تو میں یہ جھولے کی لکڑیاں دکھا کر زمانے سے سوال کروں گی کہ تمہاری نگاہ میں اگر آقا حسین باغی تھے، اگر وہ خارجی تھے، تو یہ جس کا تم نے جھولا جلایا ہے، جس کی لکڑیاں میرے پاس ہیں، کیا یہ بھی خارجی یہ بھی خارجی تھا؟ یہ 6 مہینے کا بچہ بھی تمہاری نگاہ میں باغی تھا؟ یہ ذمہ داری کا احساس جو کربلا کی خواتین کے اندر تھا،
یہ جو جذبہ تھا دین کی نصرت کا، امام حسین کے مقصد کو کامیاب کرنے کا، یہ کربلا میں سب سے بڑا حسن ہے، سب سے بڑا جمال ہے. وگرنہ اگر کربلا کی عورتیں نہ ہوتی، کربلا کی خواتین نہ ہوتی، تو یہ آج اذان خانے نہ سجائے جاتے، نہ ہم نے اور آپ نے امام حسین کا ماتم کیا ہوتا، نہ مقصد کرب و بلا کو ہم تک کوئی پہنچا سکتا. یہ بیویوں نے پہنچایا ہے. میں نے پچھلے سال یا شاید اس سے بھی پچھلے سال کسی ایک ذاکر سے یہ جملہ مجلس میں سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دروازہ جناب سیدہ جب جلایا گیا تو وہ کسی چھوٹے موٹے شہر میں نہیں ہوا تھا، وہ سینٹر آف دا سٹی میں ہوا تھا واقعہ. کہیں کونے میں، کہیں کسی دیہات میں، کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، ایسی جگہ پر نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود ہمیں اس واقعے کو ڈینائی کرنے والے، انکار کرنے والے ملتے ہیں تاریخ میں. لیکن واقعہ کربلا جو ہوا تو وہ واقعاً جنگل میں ہوا، بے شک، جہاں کسی کا آنا جانا اتنا زیادہ تھا نہیں، مگر ہمیں کوئی نہیں ملتا جو اس کا انکار کرتا ہو. اس کی وجہ خواتین کربلا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو اتنا عام کر دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آج یزید کو علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے. یہ مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا. اور یہی میرا سوال ہے اگلا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا خواتینوں کو اپنے ساتھ اس سفر پر لے جانا یہی وجہ تھی؟ آقا حسین نے جو خواتین کو اپنے ساتھ لیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ جس طرح سے میری ماں کے واقعے کو، ان کی مظلومیت کو تاریخ نے بالکل پوشیدہ کر دیا، اور اتنا مظلوم وہ واقعہ ہے کہ آج اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سینٹر میں ہوا، اس کے باوجود بھی چھپا دیا گیا، لیکن جنگل میں ہونے کے باوجود بھی وہ گھر گھر وہ واقعہ پہنچا ہے. وہ خواتین کی وجہ سے، کربلا کی جو عورتیں تھیں. وگرنہ ہم دیکھیں شہادت شہزادی کونین ایک کویسچن بن کے رہ گئی ہے، بالکل ہے نا، ایک سوال ہے. امام حسن کی شہادت بھی اتنی آشکار نہیں ہے، امیر المؤمنین کی شہادت بھی آشکار نہیں ہے، رسول اللہ کی شہادت تو مبہم ہے، اسے تو پوری طرح سے چھپا دیا گیا ہے. ٹھیک، لیکن کربلا کی شہادت کو کوئی چھپا نہیں سکا کیونکہ کربلا میں وہ شیر دل خاتون موجود تھی جسے جناب زینب کبریٰ کہتے ہیں، جس نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا کیا اور ہر گھر میں حسین کا پرچم لگا دیا. آقا حسین جانتے تھے، جو خواتین کو لے کر آئے ہیں انہیں معلوم تھا کہ ایک فیک میڈیا پیدا کی جائے گی میرے شہادت کے بعد، ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا میری شہادت کے بعد، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہونا ضروری ہے. اور اس مقابلے کے لیے امام حسین نے عورتوں کو چنا، خواتین کو چنا. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کے اندر حق بیانی کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے. وہ حق بولنے سے ڈرتی نہیں ہے. تاریخ کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعد شہادت سے امیر المؤمنین حاکم شام تخت پر بیٹھا، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے امیر المؤمنین کے تمام گورنروں کو ہٹا دیا تھا اور اپنے گورنر اس نے بٹھائے تھے. ایک قبیلہ تھا قبیلہ حمدان، اس قبیلے میں بھی اس نے اپنا گورنر بٹھایا. اس گورنر نے کیا کیا حاکم شام کے کہ قبیلہ حمدان کے لوگوں کو بہت پریشان کرنا شروع کیا. عدالت سے کام نہیں لیتا تھا، اسے ستاتا تھا، ٹیکس زیادہ ایکسٹرا لیا کرتا تھا. کسی مرد کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ کوئی جا کر حاکم شام کے دربار میں حق بولتا اور اس کی شکایت کرتا. لہٰذا اس قبیلے میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا سودا، جو لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ صرف علی کی عاشق ہے اور ہمیشہ حق بولتی ہے، اسے حق بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا. مردوں نے اس کو چنا تھا، سودا کا انتخاب کیا تھا کہ اس گورنر کی شکایت کرنے کے لیے حاکم شام کے دربار میں آپ کو جانا ہے. اور یہ حاکم شام کے دربار میں آتی بھی ہیں. جب حاکم شام ان کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد فوراً کہتا ہے کہ اچھا وہ یہ وہی سودا ہے جو ہر وقت علی کے قصیدے پڑھتی ہے. انہوں نے مسکرا کے کہا اچھا جان گیا ہے تو اچھی بات ہے، ہاں میں وہی سودا ہوں جو ہر وقت علی کے قصیدے پڑھتی ہوں. اس نے کہا یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو تیرا گورنر ہے ہمارے قبیلے میں وہ ہم سے ایکسٹرا ٹیکس لیتا ہے، ہم سے جبر کرتا ہے، ہمارے ساتھ عدالت سے کام نہیں لیتا. اس نے جواب دیا کہ وہ جو بھی کرتا ہے میں اس پر
راضی ہوں، راضی ہوں، میں اس کو کوئی سزا نہیں دوں گا. اس پر سودا کا جواب سنیں. دیکھیں کس طرح سے خواتین اپنے الفاظ کی ضرب لگاتی ہیں اور خواتین مردوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. جناب سودا نے جواب دیا حاکم شام کے دربار میں، ہاں مجھے معلوم ہے، علی کے دفن ہوتے ہی عدالت بھی دفن ہو گئی. سبحان اللہ. علی اپنے ساتھ عدالت کو لے گئے، اب عدل قائم نہیں ہوگا. یا علی عدل کو قائم کر سکتے تھے یا اولاد علی عدل کو قائم کر سکتے ہیں. یہ حوصلہ، یہ جذبہ خواتین کے اندر ہوتا تھا پہلے اور آج بھی ہے. لہٰذا امام حسین اس بات کو جانتے تھے کہ خاتون کی ضرورت پڑے گی حق بیانی کے لیے، اس لیے اپنے ساتھ لے کر آئے. ایک اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ، ایک وجہ یہ، دوسری وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد جب لشکر میرا تنہا رہ جائے گا، اسیر اکیلے رہ جائیں گے، تو ایک لیڈر کی ضرورت پڑے گی، اور جو میرا بیٹا ہوگا اسے ہتکڑی اور بیڑی میں جکڑ دیا جائے گا، اسے اتنے تازیانے مارے جائیں گے، اتنی اذیت دی جائے گی کہ مولا سجاد کو کانٹوں پر چلا کر پوری طرح سے زخمی کر دیا جائے گا. لہٰذا کوئی ایک ایسا ہو جو میرے قافلے کا لیڈر بن سکے. اور علی کی بیٹی نے پھر اپنے بھائی کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، یا یوں کہہ دیا جائے کربلا کے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے لیڈرشپ کو قبول کیا. سبحان اللہ. اور وہ لیڈرشپ انہوں نے انجام دی ہے جو شاید ہی ایک مرد انجام دے سکتا تھا، اس لیے کہ خواتین کے اندر اللہ نے ایک قوت یہ رکھی ہے کہ وہ کرائسس میں بھی ماحول کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کرتی. کیا بات ہے. وہ مصیبت زدہ ماحول میں بھی جمال کو نکال لیتی ہیں. واہ. وہ مظالم کے ایام میں بھی لیڈرشپ کو ایسے انجام دیتی ہیں کہ ایک طرف یزیدی لشکر ہے اور دوسری طرف چند اسیر ہے، اس کے باوجود اپنے خطبے کے ذریعے سے یزید کے درباریوں کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے. اور دیکھیں خواتین کی کرائسس کے درمیان بھی ان کے حوصلے کو، ان کی طاقت کو ہم دیکھیں کہ جب شہزادی زینب کبریٰ دربار یزید میں گئی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا. اس ماحول میں خطبہ دینا، میں چند باتیں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں، ایک خاتون یا ایک اسپیکر، ایک خطیب، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بولنے کے لیے، خطابت کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آپ شاید سب سے پہلے کہیں گی کہ وہ بھوکا پیاسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. خطیب اگر بھوکا پیاسا ہے وہ خطابت نہیں کر سکتا. بعض دفعہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ، ہم سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو اچھے سے کھا لیں اور اچھے سے جو ہے وہ سیر ہو کے جائیں تاکہ آپ کی آواز میں زور اچھا ہو. جی. دوسرا، خطیب کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ تھکا ہوا نہ ہو. اگر وہ تھکا ہوا ہے وہ نہیں بول سکتا ہے. تیسری چیز خطیب کے لیے جو ضروری ہے کہ ابھی وہ کسی حالت سے نہ گزرا ہو، یعنی کسی حادثے سے نہ گزرا ہو فوراً. اگر وہ کسی حادثے سے گزرا ہے وہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوتا، وہ نہیں بول سکتا ہے. چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں وہ خطابت کر رہا ہے ماحول اپنوں کا ہو، مجمع اپنوں کا ہو، سامعین اپنے ہو، تب وہ بول سکتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جب خطیب بول رہا ہے، جب وہ خطابت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے سامنے جو پریشان کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے. پریشان کرنے والی کوئی تصویر وہاں پہ موجود نہ ہو، ایسی کوئی حالت نہ ہو جس کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے. اب آئے علی کی بیٹی کے حوصلے کو دیکھیں، ان کی لیڈرشپ کو دیکھیں کہ بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، تھکی ہوئی بھی ہے. حادثہ ابھی کیسا دیکھا ہے انہوں نے؟ صرف ایک نہیں، اولاد بھی کھوئی ہے. جی، 72 لاشیں ایک دن میں دیکھنا ایک خاتون کے لیے، اس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، ذہنی صلاحیت ختم ہو جائے گی. مگر علی کی بیٹی نے بتایا کہ جتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں صلاحیتیں اتنی ابھرتی چلی جاتی ہیں، صلاحیتیں اتنی نکھرتی چلی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ مجمع اپنوں کا نہیں ہے، سب کے سب غیر ہے، کوئی ایک اپنا نہیں ہے ساتھ دینے والا، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آخری چیز، علی کی بیٹی کو پریشان کرنے والے کیسے وہاں پہ منظر تھے نا،
ایک ایسی بچی ہے کہ جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے، لبیں پھٹی ہوئی ہیں، کرتا چلا ہوا ہے. ایک وقت کا امام ایسا ہے جسے ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا ہے، بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے تشت میں بھائی کا سر رکھا ہوا تشت میں بھائی کا سر رکھا ہوا ہے، بیبیاں کھلے سر ہیں، تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں. ایسے عالم میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، اپنے احساس کو ابھارتے ہوئے، اپنی لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے جو خطبہ دیا ہے کربلا میں، کیا اس سے بڑا بھی کوئی جمال ہو سکتا ہے؟ سب سے ضروری خواہر ایک اچھے اسپیکر کے لیے ہاتھ آزاد ہو، ہاتھ گردن آزاد کھلی ہو، گردن کھلی ہو، لیکن یہ جکڑے ہوئے ہاتھ بات تھے، گردنیں رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں. اس کے باوجود علی کی بیٹی نے یہ لیڈرشپ اپنائی ہے، سپہ سالاری اپنائی ہے، انجام دیا اتنی خوبصورتی سے کہ آج ہر گھر میں، یا یوں کہہ دیا جائے ہر دل میں حسین بے کو اتار دیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے دربار میں یہ جملے کہے تھے کہ لمحات میں یہ معجزے کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں سمٹ جاتا ہے شبیر. وہ جیت گیا نا تو بتا ہار گیا نا، تو مارنے آیا تھا تجھے مار گیا نا. یہ جملے علی کی بیٹی کے دربار میں کہنا، مولا جانتے تھے کہ ان کی ضرورت پڑے گی، اس خاتون کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا مولا حسین اپنے ساتھ ان عورتوں کو لے کر آئے، اور آج ہر دل میں حسین کے لیے ایک گھر بنا ہوا ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو زندہ بچا کے لائی ہے. جناب زینب کبریٰ کا دین اسلام پر جو احسان ہے وہ ہمیشہ اتنا گراں رہے گا کہ کوئی اور احسان اس کی برابری نہیں کر سکتا. اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب وہ وقت، ہماری دعائیں ہیں کہ جلد از جلد وہ وقت آئے، کہ زمانہ اتنا پراشوب ہے، ہم چاہتے ہیں امام وقت اتنی جلدی آ جائیں کہ ہمیں جو خوف ہے کہ ہمارے بچے کس ماحول میں پروان چڑھیں گے وہ خوف ہوا ہو جائے، کہ ہر طرف صرف یا حسین اور یا علی کی صدائیں ہوں جب ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب امام علی مقام انشاءاللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف فرما ہوں گے، جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے، تو خواتین کا کیا یہی مقام، یہی منزلت، یہی کردار ہمیں امام کے لشکر میں بھی دیکھنے ملے گی؟ جب ہم بات 313 کی کرتے ہیں، اس میں 50 خواتین کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ویسا ہی لشکر ہوگا جیسا کربلا میں تھا. کربلا میں مردوں کی تعداد زیادہ تھی، خواتین کی تعداد کم تھی. یہاں پر بھی مردوں کی تعداد زیادہ ہے، خواتین کی تعداد کم ہے، مگر خواتین ہیں. امام زمان کا بھی لشکر خواتین سے خالی نہیں ہے. 313 میں 50 عورتوں کا نام درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود امام زمان بھی آ کر اس بات کو بتائیں گے کہ خواتین کے اندر بھی لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں اور ان کے تو جذبات ہوتے ہیں اور یہ تو لیڈر نہیں بن سکتی ہیں، اس بات کا جواب کربلا میں جناب زینب سے ملا ہے. اور امام زمان کے لشکر کی 50 خواتین کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 313 امام کے لیڈر ہوں گے، اس میں سے 50 لیڈر بنائی گئی ہیں، علمدار بنائی گئی ہیں خواتین کو. میں آخر میں صرف ایک پیغام دیتے ہوئے، کیونکہ ایام عزا ہے، جو خواتین کی لسٹ دی گئی ہے نا جو امام زمان کے لشکر کی لیڈر بنیں گی، ان میں سے ایک ہے جناب زبیدہ. یہ زبیدہ خاتون اصل میں ہارون کی بیوی ہے. اچھا، ہارون جو کہ دشمنان اہل بیت ہے، دشمنان اسلام کہہ دیا جائے، دشمنان اسلام میں سے ہے ہارون، اور اس کی بیوی ہونے کے باوجود 313 میں اس کا نام درج کیا گیا ہے. وہ 50 عورتیں جو آنے والی ہیں ان کا نام، اس میں ایک نام جناب زبیدہ خاتون کا بھی ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ایسی کون سی کوالٹی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے ان کو 313 کے لشکر میں جگہ ملی ہے؟ ایک کوالٹی جو تاریخ لکھتی ہے وہ یہ کہ سقائی کیا ہے انہوں نے. اچھا، حاجیوں کے لیے جب حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے تھے تو نہر فرات میں جو پانی نہیں تھا اس میں پانی کا انتظام کیا. ایک نہر انہوں نے بنوائی تاکہ حاجیوں کی پیاس بجھ سکے، ان کو پانی نصیب ہو سکے. اور سقائی کا جو کام کیا ہے، یہ سقائی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اب چونکہ تم نے سقائی کی ہے حاجیوں کی، لہٰذا تمہیں امام کے لشکر میں 313 میں جگہ ملے گی. ایام عزا میں بھی ہمارا اور آپ کا ایک کام ہونا چاہیے، سقائی کا. واہ،
پانی پلانے کا، اور اس سے بڑا کوئی کام ایام ازاں میں نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف یہ کہ ایام ازاں یوں بھی بہت مشہور ہے کہ روز محشر جو چیز سب سے پہلے جزا دی جائے گی جس چیز کی، وہ پانی پیاسوں کو پانی پلانے کا ہے۔ لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی 313 میں اپنا نام لکھائیں، تو جیسے انہوں نے حاجیوں کو سیراب کیا، ہم ماتمیوں کو، ہم حسینیوں کو سیراب کریں، اور سیراب کر کے انشاءاللہ امام کے لشکر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ خدا کو سقائی کا کام بہت زیادہ عزیز ہے۔ بخار بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس پورے پروگرام میں آپ نے ایسی بہترین اپنی سوچ کے یوں کہہ لیجئے کہ موتی ہمارے حوالے کیے ہیں کہ اللہ آپ کو اور بہت زیادہ بہترین توفیقات سے نوازے، اللہ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے علم میں اسی طریقے سے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ جیسے اسپیکرز آتے ہیں جو اس ایسے پروگرامز کو اتنا زیادہ مزین کر دیا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا پروگرام جمال کربلا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اعتبار سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے تھے، اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے میں شہزادی کی شان میں چند اشعار آپ کے سامنے کہنا چاہوں گی۔ ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، کیا وہ راہ میں برتاؤ کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی زینب، حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زینب، اور حسینیت کو بقا اس لیے نثار ملی، حسینیت کو بقا اس لیے نثار ملی، کسی یزید کے آگے جھکی نہیں زینب۔ انہی اشعار کے ساتھ ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں شہزادی کونین کی پارہ جگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ بی بی کے غم میں شریک ہونے کے عوض وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے حسین کے بہترین سپاس گزار بن سکیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام لے کر، کوئی اور فکر لے کر۔ آپ لوگ رکھیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد، اور دیکھتے رہیے چینل ون۔ فی امان اللہ۔